بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج بتاریخ 11 اگست سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 422 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 6 کے بقیہ سوالات شیخ محترم، پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ چیز معروف ہے کہ مغرب کے وقت دروازے وغیرہ بند کر لینے چاہیے۔ یہاں پر ساتھی کا یہ سوال ہے کہ جو مغرب کے وقت دروازے اور کھڑکیاں بند کی جاتی ہیں، یہ کتنی دیر کے لیے بند کرنا چاہیے اور کب ان کو کھولا جا سکتا ہے دوبارہ؟ دیکھیے، حدیث میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے وہ گزر جائے، اس کے لیے کوئی وقت کی تحدید نہیں ہے، اور نہ سردست مجھے کسی عالم کا قول یاد آ رہا ہے، لیکن ایک اندازہ لگ رہا ہے کہ تقریباً 20 منٹ آدھے گھنٹے یہی وقت ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو کسی بھی کام کے لیے جو ہوتی ہے، یہ جو ہے تقریباً یہی مرحلہ رہا کر، کسی کے نکلنے کا، کسی کے آنے کا، کسی کے جانے کا، کسی کے جیسے سورج نکلا اب کیا ہے، شیطان سورج ڈوبا جیسے ویسے شیطان پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے گویا وہ چھوٹ گئے، انہیں موقع مل گیا ہے۔ تو اب یہی مرحلہ ہوگا، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 20 منٹ اس درمیان میں۔ تو اس وقت تک اپنے دروازوں کو یا بچوں کو روکے رکھے، پھر اس کے بعد اگر چھوڑیں تو کوئی حرج نہیں۔ جی، یعنی مغرب کی اذان سے وقت شمار کیا جائے گا۔ جی۔ یہاں پر ایسے بہت ساری چیزیں یہ آتی ہیں کہ گارڈن وغیرہ، پارک وغیرہ میں بچے اگر ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا احتیاطی تدابیر کیا جائے؟ وہاں پر تو کوئی اصل تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ وقت پرہیز کرے، جو حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسے وقت میں پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے مجبور ہے، راستے میں ہے یا گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، تو ٹھیک، بچوں کو اپنے قریب کر لے، اور جو صبح و شام کے اذکار ہیں ان کا اہتمام کرنے لگے، انشاءاللہ اللہ عبادت کرنے والا ہے۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرے والد کی پراپرٹی میں، یعنی اپنی بہن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ہماری بہن کا کتنا حصہ ہوگا والد کی پراپرٹی میں، اور ان کو یہ شک ہے کہ والد کی ایک تو پراپرٹی وہ ہے جو انہوں نے کمائی ہے، اور والد کی ایک پراپرٹی وہ ہے جو ان کے والد یعنی ان کے دادا سے ملی ہوئی ہے۔ تو دونوں میں کیا حصہ برابر ہی رہے گا، کیا کچھ فرق رہے گا؟ آپ کی بہن کو آپ کے دادا کی پراپرٹی سے حصہ نہیں مل رہا ہے، آپ کے والد کی پراپرٹی سے حصہ مل رہا ہے۔ تو والد کو چاہے دادا کی طرف سے ملی ہے، والد کو کسی نے ہدیہ دے دیا ہے، والد نے اپنی کمائی سے ایسا کیا ہے، یا خود ان کے بیٹوں نے والد کو دے دیا، اس کا مالک بنا دیا ہے۔ ہر چیز جو ہے جو بھی والد کی ہے، یعنی ملکیت کے جو راستے ہیں، چاہے وراثت کے ذریعے ہے، کمائی کے ذریعے، ہدیہ کے ذریعے، ہبہ کے ذریعے ہے، جو بھی والد کی ملکیت میں، اس میں ان کی بیٹی بیٹے دونوں کا برابر، دونوں کا حصہ ہے، متعین ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایسے الفاظ جو منقول نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، یا اس طریقے سے بہت سارے الفاظ ایسے سننے میں آتے ہیں، کیا ان کے ایسے پڑھنا جائز ہے؟ اور ایسے پڑھنے سے کیا وہ فضیلت ملتی ہے، جیسے 10 نیکیاں ملنا اور 10 گناہ معاف ہونا، یہ ساری فضیلتیں ملیں گی ایسے؟ دیکھیے، ایک درود پڑھنا ہے نماز کے اندر یا نماز جنازہ میں، اور ایک درود پڑھنا ہے عام حالات میں۔ نماز میں اور نماز جنازہ کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہاں پر اسی کا التزام ضروری ہے جو حدیثوں کے اندر وارد ہے۔ جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد، یا اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں وارد ہے۔ البتہ نماز کے باہر جو ہے اس کے لیے گویا ایک دعا ہے، وہ جس طریقے سے دعا کے لیے کوئی متعین الفاظ نہیں ہیں، یعنی یہی نہیں کہ وہی دعا انسان کرے جو اللہ کے رسول سے وارد ہو، اس طریقے سے اس کے اندر بھی ہے، اور سلف کا بھی یہی طریقہ آ رہا ہے کہ وہ عام حالات میں ان الفاظ کا اہتمام نہیں کرتے تھے جو حدیثوں کے اندر وارد ہیں۔ اسی لیے جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علماء کے نزدیک، یہ میں دیکھتا ہوں کہ تابعین کے زمانے ہی سے چلا آ رہا ہے، تابعین کے زمانے ہی سے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم چلا آ رہا ہے۔
یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس قسم کے جو الفاظ چلے آ رہے ہیں، تو انسان کو وہ اجر حاصل ہوگا جو درود پر وعدہ جس کا کیا گیا ہے۔ درجات کی بلندی ہے، گناہوں کی معافی ہے کہ نہیں ہے، نیکیوں کا ملنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن قرب حاصل ہونا، یعنی جتنی بھی ہے اس کے فضائل ہیں وہ ملیں گے۔ البتہ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی جتنے زیادہ الفاظ استعمال کرے گا، ہے کہ نہیں ہے، اسی طریقے سے جتنے زیادہ اخلاص سے کہے گا، جتنے زیادہ اہتمام سے، اس کا اجر کے اندر اتنا فرق، اتنا اثر پڑتا ہے، اجر پر بھی اس کا وہی اثر پڑے گا۔ جی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو درود ابراہیمی جو معروف ہے، مشہور ہے، اس میں بھی ہم اضافہ کر سکتے ہیں؟ اس حد تک یا نماز میں اضافہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بعد عام دعا کے طور پر انسان کرے تو کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد، ہے کہ نہیں ہے، ہم نماز میں نہیں کریں گے جی، لیکن عام حالات میں اگر کوئی اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انسان بطور ویسے دعا کے اسے سنت سمجھ کر نہیں کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اصل ٹارگیٹ تو 10 نیکیاں کمانا ہے، اور 10 ہاں تو کر سکتا ہے انسان۔ یہ کس دائرے میں آتی ہے مثال کے طور پر؟ یعنی وہی الفاظ ہونے چاہیے؟ دیکھیے، یہ ضروری نہیں، وہی ہم نے کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ وہی الفاظ ہوں، یہ نیکیاں ملنے کے لیے، لیکن جتنے الفاظ اللہ کے رسول سے ثابت ہیں، ظاہر بات نیکیوں کے اندر صرف کمیت کے اندر نہیں، کیفیت کا فرق پڑتا ہے نا۔ کمیت میں ہے 10 وہی اتنا ملنے والا ہے، البتہ کیفیت میں فرق ہوگا، اس کی کیفیت زیادہ ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہم اردو میں بھی اپنی زبان میں اگر ہم درود بھیجیں تو وہ بھی ثواب ملے گا؟ مل جائے گا، اللہ اپنے نبی کو رحمت نازل فرما۔ لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ جو وسعت معنی کی عربی میں ہے اس کی اردو کے کسی الفاظ میں، یعنی ابھی تک تو صرف اللہم صلی علی، یا اللہ درود کہتے ہیں، لیکن صحیح اس کا یہ معنی نہیں ہے درود کا۔ درود جو ہے صلاۃ کا صحیح معنی نہیں ہے، لیکن ایک تو اس کا قریب تر معنی ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں نا۔ رحمت بھی اس کا مکمل معنی نہیں ہے، رحمت بھی اس کا مکمل معنی نہیں ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قریب ترین اس کا معنی پایا جا رہا ہے۔ تو ویسے بھی اگر کوئی انسان کہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اوپر رحمت نازل فرما، ان کے درجات بلند کرنا، اور ہم درود کی نیت سے کہیں تو انشاءاللہ اس کو ملے گا اجر۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کفن کا کپڑا پہلے سے خرید کر رکھنے کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، یہ چیز جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ یہ چیز جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ جائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے صحابہ ہی سے کہ ان لوگوں نے اپنے کفن کا کپڑا تیار رکھا تھا۔ سنت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، نہ آپ نے اس کی کوئی ترغیب دی ہے۔ وہ حدیث جو صحیح بخاری میں حضرت سالم بن سعد کی مروی ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک بہترین سی چادر لے کر کے آئیں جس کے حاشیے بنے ہوئے تھے، اور اپنے ہاتھ سے اس کو بنا تھا، لا کر کے پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے میں اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے، ہم نے یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ آپ کو دے رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حاجت مند بھی تھے، اسے قبول کر لیا اور اس کو گئے اندر اور پہن کر کے آئے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو بڑی اچھی ہے، لگ رہی ہے، یہ مجھے آپ عطا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر آپ بیٹھے مجلس میں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا کر کے تبدیل کیا اور اس کو چوپٹ کر کے برابر کر کے لے کر کے اور ان کو دے دیا۔ جب انہوں نے لے لیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ تم نے اسے کیوں مانگا؟ تم دیکھتے کہ اللہ کے رسول کی حاجت مند بھی ہیں، آپ کو ضرورت بھی ہے، اور آپ جانتے ہو، تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول سے کوئی چیز مانگی جائے تو آپ اس کا انکار نہیں کرتے۔ تو صحابی نے کہا دیکھو میں اسے پہننا نہیں چاہتا ہوں، میں اسے بطور کفن کے رکھنا چاہتا ہوں۔ فکانت کفن ہوں، جس طرح بخاری شریف کے الفاظ میں ہے کہ یہ ان کا کفن بنے۔ تو اس سے یہ سنت اس لیے نہیں ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرنا یہ خاص ہے۔ آپ کے جسم سے جو کپڑا لگ جائے وہ باعث برکت ہے، آپ کے بال باعث برکت ہیں، آپ کا تھوک باعث برکت ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ کسی کو اور حاصل نہیں ہے۔ تو اس نے اس لیے نہیں کہا کفن کا تیار کرنا یہ اچھی چیز ہے، اسے نہیں لے کر رکھ لیا،
اس لیے لے کر کے رکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسد مبارک سے یہ ٹچ ہو گیا ہے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی اپنی زندگی میں اپنی جمع پونجی میں سے خیرات کرے اس ڈر سے کہ کیا پتا کہ ان کی اولاد آگے خیرات کرے گی یا نہ کرے گی، اس میں سے صدقہ جاریہ بنائے گی نہ بنائے گی، تو کیا پوری جائیداد یا آدھی یا کتنی، کیا کچھ لیول ہے شریعت کے اندر تقسیم کا؟ بھائی دیکھیے، لیول یہ ہے کہ وہ اگر اپنی صحت کی حالت میں، یہ نہیں کہ بالکل مرض الموت میں ہے، اپنی صحت کی حالت میں، اور اس کے ورثہ الحمدللہ کھاتے پیتے ہیں، اسے محتاج نہیں ہے کہ نہیں، دونوں چیزیں رہے گی، حالت صحت میں ہو اور کھاتے پیتے ورثہ کیا ہے، اپنا ان کی زندگی چل رہی، کھا پی رہے ہیں اپنا، مثال کا ہر ایک پاس گھر بھی ہے کہ نہیں ہے، یا جو گھر ہے وہ نہیں کر رہا ہے، باقی اور چیزیں صدقہ کر رہا ہے، اور جیسے زمین چھوڑ جا رہا ہے، اس میں کھانے پینے کے سارے، یا ہر آدمی بسور روزگار ہے اس کا، کیا ہے، اپنا کاروبار ہے یا اپنی اس کی نوکری ہے، تو اگر اس حالت میں آدمی اپنا پورا مال خرچہ کر دے تو اس کے لیے جائز ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال خرچہ کر دیا، لیکن اگر اس وقت خرچ کر رہا ہے جبکہ بالکل موت دکھائی دے رہی ہے، اب سمجھ رہا ہے کہ اب تو ہمیں کچھ سے ملنے والا نہیں، کیا دوسرے کو ہو ہی جا رہا ہے، تو علماء کہتے ہیں اس وقت کا خرچ صدقہ کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، ہے نا، ایک چیز۔ دوسری چیز، اگر ورثہ بیچارے کیا ہیں، ایک گھر ہے اسی میں سب رہ رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، اور تم کہہ دو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، میرے مرنے کے بعد یہ جو ہے یہ وقف ہے، یہ صدقہ ہے، ظاہر بات یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے سعد بن ابی وقاص کا جو صحیح بخاری وغیرہ میں آپ نے فرمایا کہ انک ان تذر ورثتک اغنیاء، اور کما قال علیہ السلام، تم اپنے ورثہ کو مالدار اور چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھرے نا، تو یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو انسان کو اختیار ہے کہ اپنا پورا مال جو ہے وہ صدقہ کر سکتا ہے۔ جی، تو یہاں پر بیماری بہت طریقے سے آتی ہے، مثال کے طور پر آدمی بھائی دیکھیے بیمار ہو جاتا ہے، نہیں اس بیماری کا معاملہ ہے جس بیماری کے بعد اب انسان کو شفایاب ہونے کی امید نہیں رہتی، یہ معاملہ ہے، جی، یعنی انسان کو پتہ چل جاتا ہے اسے، بہت سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ پر جلدی وہ وقت آئے، ورنہ آپ کو بھی اندازہ لگ جائے گا کہ ہاں ابھی ہمارا بالکل آخری وقت ہے۔ نہیں، مثال کے طور پر جیسے کینسر وغیرہ ایسے بڑے مرض، ارے بھائی کینسر وغیرہ ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، وہاں سے چلے آئے ہیں کہاں پر، اب گھر پر، اس موقع کی بات ہے جی ایسے موقع کی بات ہے کہ اب یعنی اب زندگی کی امید نہیں ہے، نہیں، اب کسی مریض کو کینسر ہو گیا ہے، اب پتہ نہیں کتنے سال رہے گا، لیکن بھائی اس کے لیے یہ ہے کہ بسا اوقات کینسر میں بعد ایسی اس اسٹیپ میں رہتے کہ علاج بھی ممکن ہے کہ نہیں، آپریشن کے لیے کسی اور ذریعے، لیکن اس اسٹیج پر پہنچ جائے تو اس کے بعد ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، اب کچھ نہیں ہے، اور جانتے ہیں جب ڈاکٹر جواب دیتے ہیں تو اس کے بعد انسان جو ہے ہفتے 10 دن مہینے زیادہ نہیں رہتا، یا بہت سے لوگوں پر آزما لیں، ہم نے آزمایا کئی ایک آدمی پر، جب ڈاکٹر جواب دے دیے کہ اب نہیں ہے تو کیا ہے، انسان بس ہفتے 10 دن 15-20 دن، یعنی اس وقت کی بات ہے، ورنہ عام طور پر کوئی بڑی بیماری ہو گئی ہے لیکن کھاتا پیتا ہے، اپنا زندگی گزار رہا ہے، لیکن خشیت الہی اس کے اوپر طاری ہو گئی کہ پتہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے، جی ہمارے ورثہ اچھے نہیں ہیں، جی 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 پتہ نہیں، دیندار نہیں ہیں، ہے کہ نہیں، سارے لالچی لوگ ہیں، مسجد کے لیے کچھ وقف کر دیا، مدرسے کے لیے وقف کر دیا، کر سکتا ہے ایسے موقع پر جائز ہے، لیکن وصیت دیکھیے نا، زندگی میں وقف کرنے وصیت نہیں ہے، وصیت صرف ایک ثلث کی جا سکتی ہے بس، جی نہیں زندگی میں ہاں فرق ہے، جی جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہند و پاک میں یہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ جیسے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو دیکھنے نہیں دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ نامحرم ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ قطعاً احادیث وغیرہ کے خلاف ہے، حدیث وغیرہ کے خلاف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کس نے غسل دیا تھا؟ ان کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس نے غسل دیا تھا، ہے کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ کو کس نے غسل دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا تھا، جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم مجھے جنات وغیرہ کا اثرات ہو گئے، بہت سارا علاج کیا،
اور ایک شادی بھی کی تھی 2 سال کے بعد یعنی نکاح وغیرہ طلاق ہو گئی ہے اسی وجہ سے، لیکن بہت سارے علاج کے باوجود بھی کوئی صحیح چیز وہ چیز نکل نہیں پائی ہے، تو کیا ایسی صورت میں دوبارہ نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ بھائی دیکھیے، اگر آپ اس حالت میں وظیفے زوجیت ادا کر سکتے ہیں دونوں اعتبار سے، یعنی جو جنسی اعتبار سے بھی ہے اور نفقہ اور سکونہ کے اعتبار سے بھی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہ بیماری اگر ایسی نہیں ہے جو آپ کو وظیفے زوجیت میں رکاوٹ بن رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ کر سکتے جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ یعنی شریعت کے اندر قرآن و سنت میں قد بڑھانے کی کوئی دوا، کوئی علاج، کوئی دعا اگر ہے تو بتائیں، کیونکہ ان کی بچیاں یا بچے پتہ نہیں جن کا قد چھوٹا ہے جس کی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا ہے، وہ یہ ضد کرتے ہیں کہ جب شریعت میں اسلام میں ہر چیز کی دوا رکھی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے ہر مرض کی دوا رکھی ہے، تو شاید اس کی بھی کوئی دوا ہو۔ اس کی بھی دوا کے علاوہ جو ہے دعا بھی تو ہے نا، کوئی ضروری نہیں کہ ہر انسان اس کا مرض جانے، اس دوا کو جانے، لیکن دعا تو موجود ہے نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں بندوں کی اخلاص اور ان کی نیات اور ان کے سمجھیے کہ خود ان کے اعمال صالحہ جو ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قوانین قدرت کے اندر بھی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے کہ نہیں؟ دعا وغیرہ سے قوانین قدرت میں بھی، تو یہ اس کے لیے جو ہے یہ ہو سکتا ہے، کوئی چیز نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی عالم یا امام مسجد دوران خطبہ اردو تقریر میں فرعون اور زلیخا وغیرہ کو بےہودہ گالیاں وغیرہ دے سکتا ہے یا ممبر کا تقدس کا خیال کرنا چاہیے اسے؟ بھائی دیکھیے، ممبر کے تقدس کا بھی خیال، جگہ کا بھی خیال اور خود اپنے مقام کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی چیز بسا اوقات ایک آدھ بار ہو گئی یہ تو الگ مسئلہ ہے نا، یہ نہیں کہ اس کی بالکل وہی بن گئی ہے، روزانہ جو ہے وہ کبھی فرعون کو، کبھی زلیخا کو، کبھی کسی عالم کو، اپنے مخالف کو، کبھی کسی کو گالیاں دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما کان فاحشا ولا متفحشا ان اللہ لا یبغض الفاحش البذیء۔ جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ میں چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں تو رکوع اور سجدے کے لیے کیا طریقے اختیار کرنا چاہیے؟ جیسے کہ کافی مرتبہ یہ چیز گزر چکی ہے۔ یہ وہ ایسا کریں کہ اپنا رکوع سجدہ جو ہے رکوع کے مقابل میں اپنا زیادہ کریں، بیٹھے ہی بیٹھے جی ہے کہ نہیں؟ جب ظاہر بات کرسی پر بیٹھنا، نیچے نہیں بیٹھ سکتی ہیں تو سجدہ یہ ایک بعض لوگ ہوتا ہے بیٹھ نہیں پاتے لیکن سجدہ کر پاتے ہیں، بعض لوگ ہوتا ہے سجدہ کر لیتے ہیں لیکن تشہد میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ نہیں پاتے ہیں، تو وہ سجدہ کریں گی پھر اس کے بعد کرسی پہ آ کر کے بیٹھ جائیں گی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ وضو کر کے جرابیں پہن لیں، ایک نماز کے بعد کیا ہم دوسری نماز کے لیے جرابیں اتار کر نماز ادا کر سکتے ہیں یا کہ دوبارہ وضو بنانا پڑے گا؟ دیکھیے، اس کی دو صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے وضو کر کے جراب پہنی اور نماز پڑھ لی، گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو گئے، آپ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے، آپ نے جراب نکال دی اور ابھی آپ کا وضو ٹوٹا نہیں، پہلا ہی وضو باقی ہے، تو دوبارہ آپ پہن لیں تو آپ اس کے اوپر مسح کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے وضو کر کے جرابیں پہنی، نماز پڑھی، پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پھر آپ نے جرابیں نکال دی، یا ایک بار وضو ٹوٹا، آپ نے جرابوں پر مسح کیا، پھر اس کے بعد آپ نے جراب نکال دی ہے، تو اب دوبارہ بغیر وضو کیے مکمل آپ کو جرابیں پہننا آپ کے لیے مسح کے طور پر جائز نہیں ہوگا، یعنی جرابیں پہننا جائز ہے لیکن اس کے اوپر مسح جائز نہیں ہوگا۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، جیسا کہ یعنی نماز فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھنے کی جو فضیلت ہے، حتیٰ کہ اشراق کی نماز حج و عمرے کا ثواب ہے، کیا یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے؟ کیا عورتیں بھی اس فضیلت سے مستفید ہو سکتی ہیں؟ انما النساء شقائق الرجال، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فقہی حکم کے طور پر بیان فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فقہی حکم کے طور پر بیان فرمائی، تو جو چیز جو ہے مردوں کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ وہ کے لیے ہے، مردوں کے لیے یہ ہے ظاہر بات ان کے اوپر جماعت واجب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں بھائی جماعت سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ اب عورتوں کے اوپر جماعت واجب نہیں بلکہ گھر میں پڑھنا ان کے لیے جماعت سے پڑھنے سے افضل ہے،
لہذا اگر ہماری کوئی بہن فجر کی نماز پڑھ کر کے اسی جگہ پر بیٹھی رہتی ہے، ذکر اور اذکار کے اندر مشغول رہتی ہے، اپنے مصلی ہی پر بیٹھی ہے کہ نہیں ہے، ذکر اور اذکار کے اندر مشغول ہے، پھر سورج نکل جائے، اتنا کہ سورج نکلنے جب شروع ہوتا ہے اس کے 15 منٹ گزر جائے، 20 منٹ گزر جائے، 14 منٹ، کم سے کم جو ہے 13-14 منٹ ضرور ہونا چاہیے، اتنا گزر جائے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ دی تو اس کے لیے بھی اس کی امید ہے جی۔ تو یہاں پر اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے شیخ محترم کہ کئی عورتوں کو یا مردوں کو یعنی بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا ہے، بچے اسکول وغیرہ جانے وغیرہ بہت سارے کام لگے ہیں، تو یعنی کام کرتے کرتے ہوئے ذکر و اذکار کرتے ہوئے بھائی دیکھیے وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اس کی 2 صورت ہوگی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جب اسے فرصت رہتی ہے تب جو ہے وہ بیٹھتی ہے کہ نہیں، لیکن اب بچوں کی تیاری کرنے کا اسکول وہ کام آ گیا تو اب نہیں بیٹھ پا رہی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر دے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پہ چلا جائے تو اسے وہ پورا اجر ملتا ہے جو مقیماً صحیحاً وہ کام کرتا رہا ہے کہ نہیں ہے۔ تو اب چونکہ ایک جو عذر ہے اور یہ شرعی عذر مانا جا سکتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ کام نہیں کر پا رہا، لیکن اس کی عادت کیا ہے عام حالات میں؟ یہ تو عورتوں کا روز کا کام رہتا ہے، اسکول چھٹی نہیں رہتی اسکول کی، دوسرے روز پھر بھی تو کام کرنا ہی رہتا ہے گھر میں۔ بھائی کام کرنا تو کوئی ضروری ہے، کسی وقت کام کرنا رہے گا، یہ تو رہتا نہیں ہے، ہر کام فجر کے بعد تو رہتا ہی نہیں ہے، اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کے اندر نیات کا اور انسان کے اپنے عام جذبے کا بہت بڑا عمل ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم والی بات ہے۔ تو اگر اس کی یہ اپنی یہ عادت ہے کہ اسے جب بھی موقع ملتا ہے وہ اس کے اندر کوتاہی نہیں کرتی، تو اب اگر عذر سے نہیں کر پائے تو اس کو اجر ملے گا، ورنہ اس کو اجر نہیں ملے گا۔ اور صرف عورتوں ہی تھا، مردوں کے لیے بھی یہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اس کی ڈیوٹی جو ہے یہاں سے ہماری مجمع ہے، اسے فجر کے بعد فوراً جانا ہے، لیکن جب چھٹی کے دن ہوتے ہیں، فرصت کے ایام ہوتے ہیں، تو اپنا وقت کہاں گزار دیتا ہے؟ مسجد میں گزار دیتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر دے گا۔ اچھا اگر کوئی نیت کر لے، ایسی عادت تو نہیں ہے اس کی؟ بھائی نیت کیا ہے؟ نیت کی کچھ بنیاد ہونی چاہیے نا۔ نیت تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر آج فجر کے بعد اس کو کام ہے، روز تو جب چھٹی رہتی ہے سو جاتا ہے، اور جب کام ہے نہیں تو نہیں اب یہ نہیں ہوگا، یہ نیت جو ہے یہاں پر نیت نہیں، نیت کا موقع اور محل ہونا چاہیے نا۔ اب ایک شخص جو ہے، ایک شخص کہے ہاں بھائی راستے میں جا رہا ہے، یہ بلڈنگ ہے، ارے میں نیت کرتا ہوں صدقہ کرنے کی، تو جاہلوں والی نیت ہے۔ جیسے وہ خان والا قصہ ہے نا کہ ہاں بیوی سے کہا تم داڑھی رکھ لو، دوسرے کا یہ کہتے کہا نیت کر لو، یہ تو بات ہوئی نہیں۔ یعنی جو ہے داڑھی رکھنے کا موقع اور محل ہے، ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے عمل کرنے کا، صدقہ کرنے کا، روزانہ جب فرصت ہو نہیں کرتا، اب جب کام میں آ گیا تو نیت کر لے رہا ہے، اس میں اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے یہ۔ ویسے فائدے تو خالی نہیں ہے چیز، قطعاً نہیں ہوگا۔ نہیں دوسرا تو فائدہ ملے گا اس کو، ذکر و اذکار کا تو فائدہ ملے گا۔ کس چیز کا؟ اگر ذکر کر رہا ہے جی جی ہاں ہوتا ہے، ظاہر بات جو بھی نیک عمل کرے گا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اس سے فارغ، اس سے خالی نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ اس خاص اجر کا جو اس پر موعود ہے اس کو نہیں ملنے والا ہے۔ جی جی یہاں پر جو رہی بات ہے کہ اشراق کی نماز اس کے ساتھ منسلک ہے بیٹھنے کے ساتھ؟ دیکھیے حدیث کے الفاظ یہی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ من صلی فی جماعت ثم قعد فی مصلی، ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ پانا، جو فجر کی جماعت سے پڑھے پھر اپنے جائے نماز میں بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر سے دنیا کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے، پھر جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے گا، تب اسے حج اور عمرے کا پورا پورا ثواب مل رہا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے صحیح مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی کے اوپر فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے 4 زانو ہو کر کے، ہے نا، یہاں تک کہ سورج اس طریقے سے نکل جائے، وہاں پر پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ ان سے پوچھا گیا، کہا تم میں سے کون کر سکتا ہے؟ تو آپ انہوں نے بتایا کہ جب سورج ایسا نکل اتنا ہوتا جتنا کہ تم لوگ عصر پڑھتے ہو تو آپ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔
تو اس کا مطلب ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا قول یہی ہے کہ وہیں پر بیٹھے رہنا۔ اگر نہ بیٹھے کوئی تو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، اشراقی نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں، وہ چاشت کی عام نماز ہوگی، عام نفل ہوگی، وہ اشراق کی نماز۔ اشراق کے لیے جو ہے یہی شرط ہے کہ وہاں پر بیٹھا رہے، یہی فرق ہے چاشت میں اور اشراق میں۔ چاشت کے لیے وہاں پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے، اور چاشت کا وقت کیا ہے، وہ ظہر کے بالکل قریب تک ہے، لیکن ہاں اشراق کے لیے یہ شرط ہے جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی بہن پوچھتی ہیں کہ ذکر و اذکار کرتے وقت کیا سر پہ دوپٹہ ہونا ضروری ہے؟ اگر زبانی طور پر قرآن پڑھ رہے ہیں تب بھی کیا ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ نہیں، اس کے لیے کوئی شرط وارد نہیں ہے۔ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، ہے کہ نہیں ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون، ہے کہ نہیں؟ کوئی حدیث ہے کوئی ایسی نہیں کہ فرشتے دور ہوتے ہیں، ایسا اس میں نہیں۔ اصل میں دیکھیے، بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے، ایک ضعیف حدیث اس سلسلے میں وارد ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی بار حضرت جبرائیل آئے تو آپ نے کہا کہ جو ہے مجھے، حضرت خدیجہ سے کہا مجھے خطرہ ہے، یہ ہے، تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے اس وقت کہا تھا کہ میں اپنے پاس بیٹھتی ہوں، ہے کہ نہیں ہے، اور اپنی چادر کو کچھ ایسے الفاظ ہیں اتار کر کے بیٹھتی ہوں، اگر وہ فرشتہ ہے تو نہیں آئے گا، اور اگر جن اور شیطان ہے تو وہ آئے گا۔ تو ایسا کیا تو حضرت جبرائیل نہیں آئے، لیکن وہ حدیث سخت ضعیف ہے جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد ہم پہلے 2 نفل ادا کرتے ہیں اور 3 فرض، پھر 2 سنت۔ ایک عورت مغرب کی نماز کے بعد، پہلے مغرب کی نماز سے پہلے ہم پہلے یعنی 2 نفل ادا کرتے ہیں اور 3 فرض، پھر بعد میں 2 سنت۔ ایک عورتوں کے مسائل کے بارے میں درس سنے جن میں آپ نے احادیث مبارکہ سے حوالہ دیا کہ مغرب کے 2 سنت پہلے ادا کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مختصر یہ کہ مغرب کی نماز میں کتنی دیر پہلے سنت پڑھے جائیں گے، یا مغرب کی نماز کے وقت پر ہی پہلے سنت پڑھے جائیں گے؟ یہ سوال ہے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبل المغرب کہا، گویا کہ اذان مغرب کے بعد اور فرض نماز سے پہلے کا یہ وقت ہے۔ بین کل اذانین صلاح، اس کے ساتھ صلوا قبل المغرب رکعتین، صلوا قبل المغرب رکعتین، اس لیے کہ سورج ابھی ڈوبا نہیں تو قبل المغرب نہیں ہوگا، وہ قبل غروب شمس ہوگا، ہے کہ نہیں؟ قبل صلاۃ المغرب نہیں ہوگا جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کون کون سی صورتیں ہمیں یاد کرنی چاہیے جو ڈیلی ہم استعمال کریں نماز وغیرہ میں؟ کون سی افضل صورتیں ہیں؟ بھائی دیکھیے، نماز میں تو اس کے لیے افضل صورت چند خاص نمازوں کے ساتھ ہیں، ورنہ عام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے قصار وہ مفصل جو ہے نا، مفصل ہیں، طوال مفصل جو ہے آپ فجر میں پڑھا کرتے تھے، وساط مفصل ظہر اور عشاء اور عصر وغیرہ میں، اور قصار مفصل جو ہے وہ مغرب میں پڑھا کرتے تھے۔ اور ویسے البتہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن آپ نے سورہ کہف کے بارے میں بیان فرمایا، سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم سجدہ اور سورہ الملک کی تلاوت کیا کرتے تھے، الملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات ہے نا، اور قل یا ایھا الکافرون، آیت الکرسی اور سورہ کے آخر آیت، ان کا اہتمام کیا کرتے تھے جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، میرے یعنی بیٹے کا 2 سال کا لڑکا ہے، اور میں جب نماز پڑھتی ہوں تو وہ بادو اپنے کھلونے لے کر آ کر بیٹھ جاتا ہے، جیسے اس میں جاندار کھلونے کی شکل کے کھلونے ہوتے ہیں، زبرا وغیرہ جیسے مچھلی وغیرہ، تو کیا اس میں نماز میں کوئی فرق پڑے گا اس کھلونے؟ دیکھیے، اگر آپ کی توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے، اپنی توجہ نماز میں ہے، تو آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، اگر ایسے جانور جن کی آنکھیں بنی ہوئی ہیں اور صرف فرق کیا ہے کہ اس کے اندر حرکت نہیں ہے، روح نہیں ہے، تو ایسے جانوروں کا کھلونا بچوں کو نہیں دینا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ چیز تصویر کے حکم میں ہے اور وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک آپ کی نماز کا تعلق ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ۔ یعنی میرے خیال سے شک یہ ہو رہا ہوگا وہاں پر فرشتے وغیرہ نہیں آتے ہیں؟ نہیں، ظاہر بات ہے، وہ تو صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں، عام حالات میں ہر دم بھی ہے وہ چیز۔
تو جس گھر میں ایسے کھلونے ہوں گے وہاں پر فرشتے نہیں آئیں گے؟ ہاں ظاہر بات ہے، آپ نے منع فرمایا ہے کہ جہاں تصویر رہتی ہے اس میں نہیں آتے ہیں کتے اور صورت جو ہے۔ جی جی جی۔ تو آج کل جو کارٹون وغیرہ چلتے ہیں شیخ محترم، اس پہ دیکھیے وہ تو وقتی طور پر رہا کرتے ہیں نا ٹیلی ویژن وغیرہ میں، تو جب تک چلتے ہیں جب تک فرشتے نہیں آئیں گے۔ اس کو جو ہے پرہیز یہی ہونا چاہیے کہ وہ ایسے جن کے بالکل ہاتھ کان وغیرہ بنے ہوئے ہیں ان سے پرہیز کیا جائے۔ بسا اوقات دیکھیے انسان کی کچھ مجبوری ہوتی، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو، اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اب اس کے اسکول کی کتابوں ہی میں یہ چیز پائی جا رہی ہے، اس سے اس کو چھٹکارا نہیں ہے، ظاہر بات اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرفت نہیں کرتا، اس کی وجہ سے فرشتوں کو نہیں روکے گا۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو بچوں کے لیے دوسری چیزوں میں کیا ہے مشغول ہونے سے بہتر کیا ہے وہ اس میں مشغول رہیں، ہے کہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم وٹے سٹے کی شادی کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے۔ نکاح شغار کی دو صورتیں ہوتی ہیں، بعض علماء نے دونوں کو اور بعض علماء نے ایک کو منع فرمایا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے زید ہے، وہ اپنی بیٹے کی شادی بکر کی بیٹی سے اس شرط پر کر رہا ہے کہ بکر اپنی بیٹے کی شادی اس کی بیٹی سے کرے اور درمیان میں کوئی مہر نہ ہو، ہے کہ نہیں، تو یہ تو متفقہ طور پر ناجائز اور حرام ہے، یہ متفقہ طور پر ناجائز اور حرام ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ ہاں یہ شرط تو ہے، یہ شرط تو ہے کہ وہ اس سے کرتا ہے وہ اس سے کرتا ہے، لیکن مہر دونوں کی الگ الگ ہے، تو اسے بعض اہل علم جائز قرار دیتے ہیں اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ تیسری صورت ہوتی ہے جس کے اندر تبدیلی لانی چاہیے، اور ہمارے خصوصاً پاکستان کے بعض علاقوں میں یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ وہ زبان سے تو نہیں کہتے لیکن عادت کی بنیاد پر کیا ہے یہ چیز ہے کہ ہاں بھائی ہم آپ کی بیٹی لے رہے ہیں تو آپ میری بیٹی لیجئے گا، اور یہ عرف کے اندر تقریباً متعین ہوا کرتی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورت بھی جو ہے اسی صورت کے موافق ہے، اس کی وجہ سے بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے۔ بعض علماء نے اسے بھی اسے میں شمار کیا، اس لیے کہ اگرچہ العرف محکم، عرف جو ہوتا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو اگرچہ یہ زبان سے نہیں ہو رہا ہے لیکن آپ کے عرف میں یہ چیز کیا ہے متعین ہے۔ جی اگر اتفاقی طور پر اگر ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اتفاقی طور پر کوئی حرج نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کیا شادی شدہ عورت کے مال کی زکوٰۃ کیا اس کے ماں باپ دے سکتے ہیں، نکال دے سکتے بھائی ہیں؟ واجب ان کے اوپر نہیں ہے، واجب بیوی ہی کے اوپر ہے، البتہ اگر وہ دے دیں کہ ٹھیک ہے اللہ تم اپنا پیسہ بچائے رکھو، کتنا ہو رہا ہے میں اتنا نکال دے رہا ہوں، تو کوئی حرج نہیں۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں نماز میں سجدے اور رکوع میں زیادہ سے زیادہ کتنے مرتبہ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ آپ کے اگر اکیلے پڑھ رہی ہیں تو یہ آپ کے اپنی استطاعت کے اوپر ہے، آپ کی اپنی استطاعت پر ہے، اس میں کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کس نماز میں پچھلی صف افضل ہوتی ہے؟ عورتوں کی نماز میں، عورتیں اگر جماعت سے نماز پڑھ رہی ہیں، مردوں کے ساتھ ہیں پیچھے ہیں، تو ان کی پچھلی صف اگلی صف سے افضل ہے۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ اگر ایسا قرآن جو بوسیدہ ہو چکا ہے یعنی پرانا ہو چکا ہو تو ایسے قرآن کو کیا جلانا جائز ہے؟ اگر نہیں جلایا جا سکتا تو پھر اس کو کیسے بھائی میرے نزدیک اس کا سب سے بہتر مصرف کیا ہے، اسے جلا دینا ہے، اسی میں اس کی سب سے زیادہ حفاظت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دفن کر دو، بعض جگہ دفن کیے گئے اور بعد میں وہ چیزیں ملی ہیں، بعض لوگ نہ سمندر میں ڈال دو، سمندر میں ڈالے اور جو ہے ادھر ادھر بہتے ہوئے کہیں ادھر چلا گیا ہے، لیکن اگر جلا دیا جائے تو کیا ہے اس کو ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بارے میں ہے کہ آپ نے ان جب لوگوں کو ایک مصحف کے اوپر جمع کیا تو باقی دوسرے جو صحابہ کے مصحف تھے انہیں لے کر کے جلا دیا تھا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی بہن پوچھتی ہیں کہ آج کل لوگ میٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو بیک گراؤنڈ کا استعمال جس میں دکھایا جاتا ہے کہ کوئی شخص بڑے دفتر وغیرہ میں بیٹھا ہوا ہے جبکہ اس کے پاس اس قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے ایک بطور زینت کے ہے کہ نہیں ہے، بطور خوبصورت لگنے کے ہے، یہ نہیں وہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہاں بھائی میرے پاس اتنی چیز ہے،
ہے کہ نہیں ہے؟ جی نہیں، کسی کو اشکال بھی ہو جاتا ہے کسی کو، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بھائی اشکال کیا ہو جاتا ہے؟ اگر سمجھدار آدمی میں اسے اشکال ہوگا، اللہ کوئی پاگل ہو کہ ہاں بھائی ہماری طرح نہ جانتا ہو کیا ہوتا ہے، کہے کہ ہاں بھائی یہ جو ہے. لیکن عام حالات میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ پیچھے ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور آج کل تو ایسی چیزیں ہیں، ابھی یہ ہے کل اس کو بدل کر کے دوسرا کچھ رکھا جا سکتا ہے. جی جی انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم ہمارے تعلقہ کا سوال ہے کہ رشتہ دار بہت زیادہ اذیتیں دیتے ہیں، جیسا کہ ہماری شریعت قطع تعلق سے منع کرتی ہے، ہم اس کے پابند ہیں، اللہ ہم کو جزائے خیر دے. کوئی وظیفہ بتا دیجیے تاکہ ان کے دل ہمارے لیے نرم ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ دلوں کو موڑنے والے ان لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے. اللہم مصرف القلوب، ہے نا، صرف قلوبہم علی طاعتک علی الحق الی الحق، اس قسم کے الفاظ استعمال کریں اور اپنی زبان میں کہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، دلوں کو نرم کرنے والا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کر دے. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.